کال پہ. جی کالر السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں حضرت، آپ کا مرید ہے. جی حضرت آپ ماشاء جی اللہ بڑے دنوں بعد حضرت آپ سے فون مل پایا حضرت، ماشاء بڑی اللہ خوش نصیبی ہے میری. ماشاء اللہ، جی فرمائیے آپ کیا کسی کہنا پرائم چاہیں گے؟ منسٹر سے حضرت کسی پرائم منسٹر سے حضرت بات کرنا آسان ہے، لیکن آپ سے فون مل جانا بہت بڑی بات ہے. جی ماشاء اللہ. حضرت اللہ حضرت میں دو سوال تھے حضرت. ایک تو حضرت آپ نے ایک وظیفہ مجھے بتایا تھا آیت کریمہ کا نماز بعد پڑھنے پہ. تو حضرت اکثر میں باہر رہتا ہوں کام کے سلسلے میں، تو موقع نہیں مل پاتا، نہیں پڑھ پاتا ہوں. تو کوئی آسان سا ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کو میں ذکر کر لیا کروں حضرت. جی اور دوسرا حضرت سوال یہ تھا کہ اللہ کی توفیق سے حضرت قریب 1-2 سال سے آپ لوگوں کی اللہ والوں کی باتیں سن سن کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ آپ کی مریدی میں بھی آ گیا ہوں. بڑی اللہ نے ماشاء اللہ توفیق عطا فرما دی ہے ماشاء گناہوں سے اللہ بچنے کی. ماشاء تو اگر میرا سوال یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں میرے اور بھی بھائی ہیں جو بڑے نیک ہیں دنیاوی حساب سے اور بڑے ماں باپ فرما بردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے اور مجھ جیسے گناہ گار کو توفیق دے دی. تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ. اچھا، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. انڈیا سے حضرت سے دونوں سوالوں کی تفصیل معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ آپ ہم سے مل گئے ہیں اور آپ نے یہ کمپیرین کیا کہ وزیر اعظم سے بات کرنا آسان ہے اور آپ سے بات کرنا مشکل ہے. اب پتہ نہیں یہ بات میرے لیے اعزاز کی بات ہے یا عدم اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ بہتر جانے. باقی میری مصروفیات کی وجہ سے موقع نہیں مل پاتا آپ کو شاید مجھ سے بات ہو، ورنہ میں تو یہ اپنے 6 لائیو پروگراموں میں آپ حضرات کے سامنے آ جاتا ہوں. اب کالز کا معاملہ ہے، دنیا بھر سے کالز آتی ہیں، اب یہ جو جس کو موقع ملتا ہے وہ مل جاتا ہے، ورنہ میری طرف سے تو کوئی رکاوٹ دروازے بند نہیں ہیں. ہاں وزیر اعظم کے ہاں تو دروازے بند ہوتے ہیں، وہاں تک وہ دروازے بند کر کے رکھتا ہے کہ وہ پہنچے نہ، جس کو پہنچانا ہے وہی پہنچتا ہے. میرے یہاں الحمدللہ یہ فقیری کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ٹیلی فون اوپن ہے، جب چاہے کال کرے، جب چاہے انسان جو مجھ تک پہنچے. وہ الگ بات ہے کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے آپ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. لہٰذا میرے اور وزیر اعظم میں یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ اپنی اہمیت کی وجہ سے دروازے بند کر کے رکھتا ہے، میں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، لیکن کثرت ازدحام کی وجہ سے آپ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ آپ کی محبتیں ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور باقی جو آپ نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو تصوف سلوک میں لگنے کی توفیق ہو گئی اور دوسرے بھائی جو ان کو توفیق نہیں ہوئی، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمپیرین آپ نہ کریں کہ اس کو نہیں ہوئی مجھے ہو گئی، میں بہتر ہے وہ ابتر ہے. ایسا آپ نہ سوچیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لائن میں نہ لگ کے آپ سے افضل ہو. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ان کی ادا پسند آئی ہوئی ہو، اس ادا پر ہی ان کا بیڑا پار ہو جائے، دین دنیا سب ان کو مل جائے، اور آپ باوجود اس کے کہ اس لائن میں لگ گئے ہوں اور منزل نہ مل پائے. اس لیے ابھی میں نے یہ سبق دیا کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے، اپنے آپ کو مٹا دینا. دوسرے کے بارے میں سوچے نا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، اپنا سوچے ہم کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور ایک جگہ پر علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کو، اپنی نگرانی کرو بس. اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں بھائی کو توفیق کیوں نہیں ہوئی، تو آپ کو پتہ نہیں بغیر توفیق کے پتہ نہیں وہ آپ سے آگے ہو. اس لیے جو ہے یہ نہ سوچیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا، یہ اللہ کی عنایت ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ راہ حقیقت دے دی ہے، اس راہ حقیقت پہ چلا کے اللہ مجھے منزل تک پہنچا دے. بس آپ اپنی فکر کریں، دوسرے کے بارے میں آپ کمپیرین نہ کریں کہ اس کو کیوں نہیں ملی، کیونکہ اس کیوں کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. کل روز آخرت میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا آپ کا بھائی کیوں نہیں آیا اس لائن میں، آپ آئے، وہ اس سے ہوگا سوال. آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اس لائن میں آئے تو کیا پایا، اولیاء کاملین کی صحبتیں ملی، کتنا سیکھا، دامن سالین کا پکڑا، منزل پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. آپ سے سوال ہوگا. بس آپ اپنی فکر کریں، جب ہم اپنی فکر کرنے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور یہی تو وہ کی حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنے آپ پہ نظر رکھنا. جب اپنے آپ پہ نظر رکھیں گے اور معاصر نفس کی شان کے ساتھ چلیں گے، اللہ تبارک و تعالی حقیقت عطا کر دیں گے. اس لیے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو. بس اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ اپنے آپ کو دیکھو، پا جا سراغ زندگی والی بات ہے کہ وہ
اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی. بس آپ اپنے آپ کو جب دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو سراغ آپ کو عطا کر دیں گے اور آپ کو منزل مل جائے گی. ماشاءاللہ. ان کا دوسرا سوال جلدی سے آپ سے پوچھ لوں. حضرت یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آیت کریمہ کا کوئی وظیفہ، لیکن یہ سفر میں رہتے ہیں تو ان سے شاید مکمل نہیں ہو پاتا، تو پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. ہاں، اس کے لیے ایسا ہے کہ آیت کریمہ کا اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں اور جس ترتیب سے میں نے بتایا ہوگا اور کوئی اور وظیفہ آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب بھی آپ جو ہے چلتے پھرتے، کیونکہ یہ تسبیح کرو بیاں ہے اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ ساری کائنات کے خزانے اور رزق کے راستے اس تسبیح سے ملتے ہیں. لہٰذا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جب بھی یاد آئے اس تسبیح کا ورد کریں اور اپنے مقاصد حسنہ کی نیت کر کے پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سب چیزیں آسان کر دیں گے.